الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن و والوں کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی استطاعت توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہر شخص کسی یاد کے لیے جو یاد کرائی جاتی ہے، اور اس کو والدین بھی یاد کراتے ہیں، اساتذہ بھی یاد کراتے ہیں، اور مسجد امام جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی اس کو یاد کراتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی شے کو یاد کرتا ہے تو وہ شے اس کو یاد ہو جاتی ہے، اور بار بار اس کے دماغ میں وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ سبق یاد کیا ہوا ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جب ہم کسی شے کو بار بار تکرار کرتے ہیں تو اس تکرار کے اثرات بندے پہ وارد ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ آپ دیکھ لیں، آپ کسی شے کا اگر ذکر کریں گے تو اس کے اثرات وارد ہوں گے۔ اب اسی ذکر کی وجہ سے انسان، اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، میری یاد کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ میری یاد کے لیے میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اس کا کتنے بار حکم آیا قرآن شریف میں؟ مولانا صاحب 700 سے۔ تو پتہ چلا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عمل محبوب ہے وہ ہے کیا؟ جب نماز اللہ کو محبوب ہے، اور اب اللہ کو محبوب عمل آپ نے کرنا ہے، جتنی بار آپ نماز ادا کریں گے تو اللہ کی نظر ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس نے کسی کام کو اتنا نہیں کہا جتنا نماز کو کہا۔ تو اب یہ کام اب اس کام کے طریق کے اندر آپ کرتے کس طرح ادا ہیں؟ صحیح ہے۔ اب نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دیکھیں نماز کے لیے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں وہ جو نماز کی نیت کرتے وہ طریقہ کس کا ہے؟ اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ثنا کس کی ہو رہی ہے؟ کہاں سے کہاں تک ثنا ہو رہی ہے؟ ثنا سبحانک اللہم سے ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ۔ تو پتہ نماز میں دو چیزیں ہیں، ثنا اللہ کی، سلام محمد مصطفیٰ کا۔ اب تم اللہ کا شکر چاہتے نماز مقبول ہو جائے، ثنا تم نے کہی تحیات تک، اب تم چاہتے نماز تمہاری مقبول ہو جائے تو محمد پہ درود سلام پھیرو، تمہاری نماز مقبول ہو جائے گی۔ تو جتنی بار تم قرب الہی کے قریب جاؤ گے وہ تمہیں ملتی چلی جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو چیز سے ہمیں ملتی ہے نعمتیں، ہم اس چیز سے دور ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی آرڈر آ جائے، کسی آپ کو افسر کا آرڈر آ جائے کہ جو یہ پابندی کرے گا میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں گا، یہ آرڈر آ جائے بھائی جو بندہ اس طرح کے سوالات یاد کر لے ہیڈ ماسٹر تو وہ پاس ہو جائے گا، اس طرح کی بھائی جو یہ کام کرے گا اس کی سیلری بڑھا دوں گا، جو یہ کام کرے گا اس کو انعام دوں گا، یونیفارم پہن کر آئے گا میں اس کو یہ چیزیں دوں گا۔ مطلب یہ ایک انسان کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے بندے سے؟ اللہ نے کس کا حکم دیا؟ نماز۔ اب نماز جو پڑھتے ہیں آپ، یہ کتنے وقت پڑھنی ہے نمازیں؟ 5۔ جب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ چھٹی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹی نماز کون سی ہوگی؟ تہجد۔ آپ زیادہ پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، چاش بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کو نماز کا شوق پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شوق پیدا ہو گیا. اب جو ذوق اور شوق پیدا ہوا، حضور کی محبت ہوئی، امام اعظم سے محبت ہوئی، حضور غوث پاک سے محبت ہوئی، خواجہ اجمیر سے محبت ہوئی، بھاؤ نش سے محبت. اب تم نے کہا نماز کا سلسلہ تم نے اختیار کر لیا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور آپ نے اس پہ محنت کری اور نماز کے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تحیات و وضو بھی پڑھ رہے ہیں، صلاۃ اللیل بھی پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الاشراق بھی پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الجہش بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ تمام نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور پانچوں وقت کی جو نماز ہے اس کے اندر پابندی نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ فرض ہے. یہ درس کس کا ہے؟ درجہ کس کا ہے؟ تو آپ کیا پڑھیں گے؟ فرض کی بات. یہ بعد کی نوافل ہے. یہ بات اس کی پہلے فرض کی ادائیگی، اس کے بعد آپ نوافل کریں تو آپ کو چیزیں حاصل ہوئیں. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امن و واحد طرف نہیں ہو رہا ہوتا. نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کی طرف، مگر دھیان دماغ ہمارا نماز سے ہٹا ہوتا ہے. ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی لاگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا علاج کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں، اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو، اللہ کرے نہ ہو، تو آپ اپنے پیٹ کا، آپ کو موشن ہو تو آپ موشن کا، کھانسی ہو، بخار ہو، نزلہ ہو، تو کیا کریں گے؟ اچھا، یہ بیماریاں وقتی ہیں، جسمانی بیماری ہیں، صحیح ہے. اور اس سے نا آپ کا ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ جو بیماری اللہ کا قرب کا ذریعہ بن رہی ہے، عام اس پہ توجہ نہیں دیتے. ہم ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں جو قرب الہی کا ذریعہ نہیں بنتی. قرب الہی کا ابھی بالفرض ہے، ابھی آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا تسبیح پڑھ لیتا ہوں میں، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لوں گا، تسبیح پڑھ لیتا ہوں، ذکر کر لیتا ہوں. آپ نے ذکر کیا، نماز فرض تھی، ذکر فرض تھا، آپ نے ذکر کر لیا، فرض چھوڑ دی، قبول ہوگا؟ تو آپ نے اپنے دماغ کی تھنکنگ سے فیصلہ کر لیا نا. اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ اور بدعتوں کا رجحان کتنا زیادہ آج. پہلے بھی بدعتیں تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بدعتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بدعتوں کو ختم کیا، ان شرک کو ختم کیا. اس کے بعد صحابہ کرام جب پردہ فرما گئے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوا. شیطان نے لباسہ اوڑھ کے انسان کو بہکانا شروع کر دیا، اور انسان کی جو خواہشات ہیں وہ آ گئیں. اب انسان اپنی خواہش کی، ویسے اس کو لگتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، مگر اس کی جو خواہش تھی وہ شیطان نے ڈالی ہوئی ہے. وہ دل میں خواہش ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. نہیں ہے بھائی، آپ دیکھ لیں. وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں. ملاوٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میں نیک کام کرتا ہوں. یعنی وہ اپنے گناہ کو غیبت کرتا ہے، غیبت کو گناہ، مگر وہ کہتا ہے میں نیک ہوں. وہ نماز پڑھتا ہے مگر نماز میں دھیان نہیں رکھتا. وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے جو دلوں کے حالوں کو بھی نماز پڑھ رہا ہے. اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، مگر ہے تو وہ نماز میں. اب جتنا اللہ چاہے اس کو اجر دے، جتنا چاہے نہ دے. کسی کو 10%، کسی کو 20%، کسی کو 27%، کسی کو 5%، کسی کو 2%. پڑھ سبھی نماز رہے ہوتے ہیں، پڑھتے سبھی نماز ہے. جو جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھے گا اس کی نماز اتنا زیادہ قرب الہی کا ذریعہ بن جائے گی، ثواب کا ذریعہ بن جائے گی. آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں گزر رہی ہے؟ جب ہم کسی شے کی تلاش میں چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو حکم ہے وہ کس کا حکم ہے؟ نماز کا. اس کے بعد کس کا حکم آیا؟ روزوں کا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور سے کہا یا رسول ہم روزے رکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا نہیں، بس مہینے کے 3 روزے رکھو. بہت اصرار کیا تو فرمایا میں ایک ہفتے میں 2 روزے رکھو، پیر و جمعرات کا، ہفتے میں 2 روزے رکھو. بہت زیادہ اصرار کیا کسی صحابی نے تو فرمایا 1 روزہ رکھو، 1 چھوڑ دو. 1 رکھو چھوڑو، 1 رکھو 1 چھوڑو. حضور نے کیا چیز دی؟ تربیت فرمائی. مسئلہ یہ تھا کہ افراد و تفریق کا معاملہ نہ ہو. افراد کہتے ہیں زیادہ کو. کیا کہتے ہیں بھائی؟ افراد
اور تفریق کیا کہتے ہیں؟ القاری شرح فرماتے ہیں اس کی، مسلم شریح کی شرح میں لکھتے ہیں القاری، تو حضور نے فرمایا، اس کے شرح لیتے ہیں کہ اس میں حضور نے جو فرمایا القاری، تو اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں. آپ افراد میں اندر آئے تو آج آپ کو جوش آ گیا، پوری رات آپ نے نفل پڑھنا شروع کر دی، جوش آ گیا. ایسا نہ کرو، اسلام کہتا ہے ایسا نہ کرو. وہ کام کرو جو مستقل مزاجی ہو. عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ راہبانی اختیار کر لی اور اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا اللہ کو. جب راہبانی ان سے ہوئی نہیں، ان سے، اور وہ مشقت میں اب اس سے دور بھاگنے لگے. تو ہمارا یہ حال ہے. اصل میں جب تمہاری طاقت نہیں ہے، اپنی طاقت کے حساب سے کام کرو. اسلام ایسا چاہتا ہے جو چاہتا ہے اعتدال میں رہو. کس میں رہو؟ کسی مشقت نہ کرو. اب تم اپنے آپ کو ایک قانون میں ڈال دیا، تم نے ایک قانون تم نے بنایا. کیا بنایا؟ تم نے ایک اپنا یونیفارم بنا لیا، اپنا یونیفارم. اب تم ہر وقت اس یونیفارم میں ہو. اللہ نے یونیفارم نہیں دیا، محمد نے یونیفارم نہیں دیا تمہیں. اب تم نے خود مسلط کر دیا. تو تم اب جب ایک وقت آئے گا تم اس کے اندر مسلط رہ کے مسلط کے اندر، تم یونیفارم کے اندر، اب تم اس سے باہر نکلو گے تو اب اس سے اکتاہٹ ہو جائے گی تمہیں. بھائی آپ یونیفارم پہنتے ہیں، کسی پوچھیں جو یونیفارم پرسنل اور اس سے پوچھے تمہیں ہر وقت یونیفارم دینا اچھا لگتا ہے؟ کیا بتائے گا آپ کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ملتا ہے وہ لے لیں. حضور نے جس سے کام کا حکم دیا وہ کریں، کسی فرد کی طرف نہ جائیں. اگر جانا ہے تو کس کی طرف جائیں؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان اجمعین کے، تابعین کے. 3 دور کون سے ہیں؟ سب سے بہترین دور حضور. اس کے بعد ان تینوں دوروں کو دیکھ لیں آپ. ان 3 دوروں میں ہوتا کیا تھا؟ ان میں نوافل ہوتی تھی اور نماز ہوتی تھی اور تلاوت قرآن، بس کثرت سے. اور ہم اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جس میں بھی لگ رہے ہیں تو اپنی خواہش کے لیے لگ رہے ہیں نا. ہمیں تو سکون مزہ آ رہا ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، تلاوت قرآن پاک میں دل نہیں لگ رہا، اور باتیں واہ واہ سبحان اللہ والحمد للہ، مزہ آ رہا ہے، مزہ تو آ رہا ہے. دیکھیں نا، جس چیز میں جو چیز تمہیں واقعی مزہ دینا چاہتی ہے وہ قرآن ہے. وہ امام فخر الدین رازی ایک امام اوزاری، وہ فرماتے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ کی زیارت ہوئی، میں رب سے پوچھا، پروردگار نے کہا کہ تو نیکی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. فرمایا یا اللہ یہ تیرے فضل سے کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تیرے فضل سے کرتا ہوں تیرے. فرمایا بس یہ چاہتا ہوں خاتمہ اسلام پہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اسلام پر. اللہ نے فرمایا حال عام جو ہوا، فرماتا ہے خاتمہ اسلام اور سنت پہ ہو جائے. سنت پہ، تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. تو جب بندہ سنت پہ رہے گا اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری میں رہے گا تو وہ سیدھا جنت میں چلے جائے گا. اس کو بڑھائے نہیں، اس کو گھٹائے بھی نہیں، نہ افراد میں بڑھ جائے نہ تفریق کرے. سمجھ میں بات آ رہی؟ نہ افراد کرے نہ تفریق کرے. دیکھیں ابھی فرض ہے آپ کی جیب میں نے بولا بھائی مسجد کے لیے چندہ دو. اب آپ نے جوش میں آگے نکال دیے 500 200 300 400 جو آپ کی نکال دیے، اور کسی زیادہ ہی نکال دیے. اب جب باہر نکل تو اس کی جیب خالی تھی، اس کی جیب اب کرایہ نہیں اس کے جانے کے لیے. تو اس نے کیوں ایسا کرا؟ اب دوسرے سے کرایہ مانگ رہا ہے. میں نے تو یہ نہیں بولا کہ بھائی تم دو، مگر اتنا دو جو تمہاری حیثیت کے، تمہاری طبیعت کے مطابق ہو، تم آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو بات یہی ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو اتنا کھلائیں جتنا تمہارے کھلانے کی طاقت ہے، حیثیت ہے. اور اگر تم بالفرض یہ نہیں تم بکرے کھلاؤ، اگر تم بکرے نہیں کھلا سکتے تو چنے کی دال روٹی کھلا دو، مگر کھلاؤ. بات ساری ہے، یہ نہیں کہ تم بولو بکرے ہوں گے وہی کھلاؤں گا میں. تو اب جیب ایک گنجائش نہیں کہ تم بکرے روزانہ نہیں کھلا سکتے. سمجھ میں بات آ رہی؟ اسی طرح تم روزانہ گھر کے اندر اتنی ڈشیں نہیں کھا سکتے. تو آپ کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے آپ چلیں گے تو آپ کو کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوگی. دیکھیں نا اب جو لوگ تلاوت قرآن شریف ختم کرتے ہیں اور پھر
بہت سے لوگ کا جوش آتا ہے میں ختم کر دوں، ختم ہی ختم کر دوں، بس اتنی جلدی ہوتی ہے قرآن ختم کرنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، میں ختم کر دوں بوجھ اتر جائے، ختم کر دوں، بس میرا قرآن ختم ہو گیا، میرا قرآن ختم ہو گیا، یہی فکر لگی ہوئی ہے. تو کس کا شکار ہو گیا؟ افراد کا. جب تم سمجھے گا تو تجھ پہ ایک ہیبت طاری ہوگی. دیکھو اگر تمہاری کسی سے ملاقات ہو، کوئی بہت بڑا افسر ہو، ابھی تو خیر افسر نظر ہی نہیں آ رہے ہوں گے، کوئی بڑا افسر ہو، تمہارا مینیجر ڈائریکٹر ہو، تم اس کے کمرے میں کبھی آج تک نہیں گئے، آج تک تم اپنی فیکٹری میں کام کرتے رہے، کبھی نوبت نہیں آئی کہ تمہیں اس ڈائریکٹر، اس سیٹ نے کبھی بلایا ہو اپنے کمرے میں. اب سیٹ نے بولا بھائی فلاں بندے کو لے آؤ، یہ جو بندہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے میری فیکٹری میں 5 سال سے، اس کو بلاؤ. بولو سیٹ بلاتا ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ جب تم سیٹ کے پاس جاؤ گے تمہاری کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ ہنستے ہوئے جاؤ گے، مٹک کے جاؤ گے، خیکے لگاتے جاؤ، کیسے جاؤ گے؟ کیوں؟ تمہارے دماغ میں اس کا رتبہ ہے، اس کا اثر ہے، اس مالک کا اثر نہیں آ رہا، تو سمجھ ہی نہیں پایا. جب سمجھ میں آ جائے، اسی لیے حضرت نے فرمایا اے رب میں تجھے جیسا پاتا تھا میرا رب ویسا، تو میرا رب ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. تو بات یہی ہے جب بندہ اس نوعیت کو سمجھ لے تو پھر اس پہ آثار کھلتے ہیں، ورنہ آثار نہیں کھلتے. دیکھو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ خود ہو، وہ سب سے بڑی چیز آپ خود ہو. باہر نہیں ڈھونڈو، تم باہر ڈھونڈتے ہو. کیوں کہ تمہیں اس نے کیا بنایا؟ اپنا. اور کیا چیز تمہیں اندر رکھی جو اس کے تمہارے ساتھ ہے ہر وقت؟ رکھی کیا کہتا ہے؟ میں وہ سورہ واقعہ میں کیا فرماتا ہے؟ نحن اقرب من، سورہ واقعہ میں فرما نہیں کہتا اللہ کہ جب اس کے نرخے سے روح نکال رہی ہو تم اس کے قریب ہوتے ہو یا ہم ہوتے ہیں؟ تو نکال لیتے اس کی روح، ہم نکالتے تم ڈال دیتے روح. سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے تم ڈال دو پھر اس کی روح. اللہ فرماتا ہے تم تو اس کے پاس ہوتے ہو، اس ٹائم بھی کافروں کہتا ہے اس ٹائم بھی ہم اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں. بات اتنی سی تم ابھی اللہ کو سمجھے ہی نہیں. ہمارا وہ تو اتنا قریب ہے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. بات یہی ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، ایمانداری سے بتاؤ، جب آنکھیں اخشبار ہوتی ہوں، رب کی رحمت کا نزول ہوتا، تم کہ سبحان ربی العالی کہہ رہے ہوتے ہو، اے اللہ تیرا ذکر سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جب یہ کہہ رہے ہوتے ہو تو اس کے اثرات تمہارے دل پہ اترتے ہیں، اور تمہیں اس وقت نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ بچے، نہ دنیا کا، تمہیں اپنے رب کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا. اور بتاؤ جب تم سلام پھیرتے تو ناک بھی بہہ رہی ہوتی ہے، آنکھوں بھی آنسو بہہ رہے، تو چھپانے کی کوشش کرتے، چھپتا نہیں. آئے تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو، چھپتا نہیں. یہ ہے نماز، یہ ہے نماز کہ تو اس کی یاد میں لگ گیا اور تو نے اس کی یاد ایسے حاصل کری کہ تو اس کے علاوہ سب کو بھول گیا. یاد اسے کہتے ہیں. اور یہ یاد کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین. اب نمونہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر تم نے اپنے آپ کو نمونہ بنایا ہوا ہے. آپ کہہ رہے محمد کے قریب ہوں نہیں، مگر تم کہہ رہے ہو میں قریب ہوں. کبھی تم نے دیکھا ابو بکر صدیق نے بولا، عمر فاروق نے بولا، عثمان غنی نے بولا، حضرت علی نے بولا، کس نے بولا؟ مگر ہمارے دعوے دیکھ لو، اور ہم اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، کرتے ساری اپنی خواہشات کے مطابق ہے، اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے بدماشی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اتراتے پھرتے، اپنی مرضی جہاں دل چاہے کریں، کر لے کوئی ہم سے کچھ، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. دیکھ لو آپ، شریعت تو وہ کہتی ہے جس کا اللہ نے کہا اس کے رسول نے کہا وہ کرو، اور جس سے منع کر دیا اسے رک جاؤ. مگر نماز کی پابندی. تو تم جب اعتدال پہ جاؤ گے اس ٹائم تو جوش میں آ جاؤ گے، پھر تفریح کا شکار ہو جاؤ گے، تمہیں اس عمل سے اکتاہٹ ہوگی. اب بھائی آپ نے ابھی ایک عمل شروع کیا، اب آپ نے 300 بار پڑھتے ہو یا 100 بار پڑھتے ہو، 400 بار پڑھتے ہو یا 41 بار پڑھتے ہو، یا اب تم نے شروع کیا، اب کرتے کرتے اکتاہٹ آ گئی. یہ منع ہے. اگر تو 11 بار کر سکتا ہے 11 بار پڑھ، اب 21 بار نہ پڑھ. کتنی بار پڑھ؟ 21 بار نہیں پڑھ، 11 بار پڑھ لے، مگر اس کو میانہ روی ہو. اب تو بھی مسئلہ فرماتے حضور نے قط کھینچی سیدھی،
اور دائیں بائیں اور کھینچی فرمائے یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، باقی سب شیطان کا راستہ ہے. آپ بتا دو، آپ سب باتوں کو چھوڑو، اپنے آپ کو ڈال دو کٹیرے کے اندر، تو کس راستے پہ عمل ہو رہا ہے؟ اپنے شیطان پہ یا اپنے نفس پہ؟ دو چیزیں رکھ لو نا سامنے، دو چیزیں رکھ لو، یا تم اپنی رب کی مان رہے ہو، رسول کی مان رہے ہو، یا اپنی مان رہے ہو. اس میں سب چیزیں آتی، تفصیل نہیں مانگا کرو کہ حضرت تفصیل پوری سناؤ. اس میں بیوی کے بھی حق ادا کیے. کس کے حق ادا کیے؟ ایک صحابیہ کی شادی ہوئی نہیں حضور کو پتہ چلا، حضور نے پوچھا تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے حضور صحابی سے پوچھا، اس صحابیہ کا پتہ چلا پر میرا شوہر بہت نیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا رات بھر نوافلیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے. حضور نے اس کو بلایا اور فرمایا تیری جان کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. پڑوسی کے حقوق، والدہ کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، رشتہ داروں کا کہ خونی باپ کے رشتہ داروں کے حقوق، ماں کے رشتہ داروں کے حقوق، صحیح ہے نا؟ یہ سارے حقوق ہیں. جس سے سلام دعا علیک صالح کے ان کے حقوق. تو مطلب نجات تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو اللہ والا ہو گیا ہوں، میں تو ولی بن گیا ہوں، اور تو ولی ہوگا. ہم تو ولیوں کی دھوبن بن جائیں سوچ رہے ہیں یہی ہوتے ہمارے لیے. تو بات اتنی سی ہے، تو یہ سب چیزیں تو آپ کو نجات نہیں مل سکتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے میں معاف کرتے ہیں، نجات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اور نجات قرآن شریف فرقان حمید کے احکامات اور رسالت مصطفیٰ طریقے میں، یہ آپ کو اپنے پر لازم لاگو کرنے پڑیں گے. یار آپ جاؤ گے کہاں؟ ڈیوٹی سے چھٹی ہوتی ہے کہاں جاتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں. اور جب دنیا سے چھٹی ہوتی ہے کہاں جاتے ہیں؟ وہی سپنا سجا لے تو اس کی کامیاب ہو جائے. وہ سپنا کیا ہے؟ وہ سپنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. بات سمجھ میں یہ، اب آپ اپنے آپ کو کٹرے میں ڈالیں، اپنے پر لاگو نہ کریں. یہ نسبت ہے، بات یہی ہے. تو جب آپ اس چیز کو لائیں گے، اب آپ کوئی بھی چلہ، کوئی وظیفہ، کچھ بھی کرتے تو اس سے اپنے پر غور کریں. اگر آپ روزانہ ایک سورت پڑھتے تو ایک ہی سورت پڑھیں. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ دخان پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، سورہ مزمل پڑھتے ہیں، سورہ تغابن پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، آپ سورہ انفال پڑھتے ہیں، سورہ آپ مطلب مزمل پڑھتے ہیں، سورہ مطلب آپ مدثر پڑھتے ہیں، تو آپ سورہ شمس پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سورت والضحیٰ پڑھتے ہیں، انا اعطینہ پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں سورت. تو آپ اس سورت کو جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی پڑھیں بس، اور چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، یہ چیزیں جب ہوتی ہیں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی طرف آگے بڑھو. افراد کس سے کہتے ہیں؟ زیادتی کو کسے کہتے ہیں؟ اور تفریق کسے کہتے ہیں؟ کمی کو. سمجھ میں آئی؟ آپ جتنے ذوق شوق سے آتے ہیں تو یہ ذوق شوق برقرار رہنا چاہیے. یہ ذوق و شوق، اور جہاں ڈنڈی لگے گی تو وہاں کیا ہوگا؟ آپ خود ذمہ جانتے ہیں اس کے اثرات داخل ہوں گے. اس لیے آسان حل یہی ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں محبت سے. کیا کہتی ہیں؟ ایک بزرگ تھے رحمت اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں جب صوفی صاحب کے پاس جاتے، صوفی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو صوفی صاحب نا نماز کا کہتے نہیں تھے، نماز کا نہیں کہتے، مگر گھر آنے کے بعد دل چاہتا نمازیں پڑھوں، گھر آنے کے بعد دل کہتا تلاوت قرآن پاک کروں، گھر آنے کے بعد اللہ سے رو کے گناہ کی معافی مانگوں. کہہ رہا ان کی صحبت سے یہ چیزیں مجھے ملتی تھی، اور اتنا ملتی تھی وہ جب میں جاتا تھا میری طبیعت حشا بشا غم دور لگتے تھے کہ میری صفائی ہو گئی، میری صفائی ہو گئی، اور میری جو کساوت تھی ختم ہو گئی. تو کہا یہ تھا یہ سب تھا محبت کا اثر. کیا تھا؟ تو جب آپ کے محبت کا اثر ہوگا تو اس کا اظہار ہوگا، اور اس کا اظہار پھر زبان کہے گی الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کا شکر ادا کرے گی. جب آپ شکر ادا کرنے لگ جائیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اب حالت بہتر ہو رہے ہیں. تو افراد تفریق کسی بھی شے کے اندر ہو، کس شے میں؟ عبادت میں، سخاوت میں، کسی بھی کام کے اندر ہو، اس کو آپ ایسا رکھیں کہ خود مطلب دینے کے بعد خود ایسے نہ ہو جائے. تو اپنی ایک میعاد کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے. اسی کوشش کریں گے تو آپ کو چیزیں